بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ نویدہ اور اعتماد علی نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ تنہا ہی پہنچا تھا، نصرت تو ان دنوں ہاتھ ہی نہیں لگتا تھا۔ نویدہ کی طبیعت کچھ خراب تھی، بخار آ رہا تھا، بچوں کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ اعتماد علی بھائی نے میرے پوچھنے پر بتایا، اصل میں تم سے ایک مشورہ کرنا ضروری تھا۔ جی فرمائیے۔ حویلی تم ہمیں دے چکے ہو، اب وہ ہماری ملکیت ہے نا؟ جی، لیکن ہمیں اس حویلی کا کیا کرنا ہے؟ آپ اسے فروخت کر دیجئے، وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ فروخت کر کے میں کیا کروں اس رقم کا؟ اب یہ آپ کی مرضی ہے، تم مداخلت نہیں کرو گے اس میں۔ میں سمجھا نہیں۔ تم نے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ حویلی فروخت کرنے کے بعد جو دل چاہے کروں۔ اعتماد علی بھائی، پھر مجھ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ بات؟ آپ کو واقعی اختیار ہے، اور میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ میں نے حویلی فروخت کر دی ہے، بہت اچھی قیمت پر چلی گئی ہے۔ کراچی ہی کی ایک پارٹی تھی جو یہاں کچھ صنعتیں لگانا چاہتی ہے، اسے وہ جگہ پسند تھی، سودا بھی ہو گیا اور رقم بھی موصول ہو گئی ہے۔ ارے واہ! تو کیا اب آپ وہ رقم مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو پھر؟ دیکھو، فاروق آباد کی حویلی فروخت ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس ہفتے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ بوریا بستر باندھ رہے ہیں اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ کہاں جائیں۔ میں خاموشی سے اعتماد علی صاحب کی صورت دیکھنے لگا تو انہوں نے کہا، کچھ بھی ہے، نویدہ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو کوئی بھی ہے۔ میں تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں یار کہ میں سیر چشم آدمی ہوں اور دولت وغیرہ سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اتنا دے رکھا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک مناسب زندگی چھوڑ جاؤں گا۔ کسی کے کام آ جائے اگر یہ حویلی تو اچھی بات ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اسی لیے وہ بچی ہوئی ہو آج تک۔ اعتماد علی بھائی، حویلی آپ نے فروخت کر دی، وہ رقم نویدہ کی ملکیت ہے۔ حویلی فاروق آباد کا معاملہ میں حل کر لوں گا۔ مجھے کچھ سمجھتے ہو؟ اعتماد علی بھائی سنجیدہ لہجے میں بولے، کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھتے ہو تو اب ایسی بات مت کرو، بہت کچھ کر چکے ہو تم، یہ چھوٹا سا کام مجھے کر لینے دو، اور میرا خیال ہے اب اس میں اپنی رائے مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو دل چاہے وہ کریں، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ باقی میرے اور نویدہ کے معاملات جو کچھ بھی ہوں میں خود طے کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا۔ تو پھر میں یہ رقم ان کے حوالے کر دوں؟ ایک خیال ہے میرے ذہن میں، اگر آپ اس کی تائید کریں۔ ہاں کہو۔ حویلی فروخت ہو رہی ہے اور فروخت ہو جائے گی، آپ یہ رقم انہیں دے دیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بعد غفران اور فرقان اپنے آپ کو پھر اس جگہ لے آئیں گے جہاں وہ تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس یہ سمجھو ان کے لیے رہنے کو ٹھکانہ ہوگا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو حویلی عظمیٰ بھابی کے نام کرا دیں۔ میں اگر کرتا تو یہی کرتا۔ مگر میرے بھائی، وہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ عظمیٰ کے پاس یہ رقم کہاں سے آئی؟ آپ ان سے کہہ دیں، یا اس طرح اظہار کیا جائے یا اس انداز میں کر لیا جائے کہ عظمیٰ کے بھائی یہ رقم ادا کر رہے ہیں۔ اعتماد علی بھائی سوچ میں ڈوب گئے، دیر تک سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اور تم پوچھو مجھ سے کہ کیوں مناسب نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے۔ دیکھو، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، عظمیٰ کے دونوں بھائی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اتنی بڑی رقم ادا کر دیں۔ فرض کرو اگر ایسا ہو بھی گیا تو کیا سمجھتے ہو اس کے بعد غفران عظمیٰ کو چھوڑ دے گا؟ پھر تو یہ روز کا معمول ہو جائے گا کہ جاؤ بھائیوں کے پاس جاؤ، رقمیں لے کر آؤ تاکہ زندگی گزرے۔ بات یہ بھی درست ہے آپ کی، اور پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ آپ سیدھا سیدھا یوں کیجئے کہ حویلی کی رقم چودھری غلام الہی کو ادا کر دیجئے، اور اس کے بعد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ رقم آپ نے جہاں سے بھی ممکن ہو سکا حاصل کی ہے، کیونکہ نویدہ حویلی کی فروخت سے دل برداشتہ تھی۔ خیر، یہ تو میں کر لوں گا، مگر تم میری بات سے اتفاق کرتے ہو نا؟ وہ لوگ مستقل طور پر عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ بالکل، بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، میں یہ کام کیے دیتا ہوں، تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو اس مسئلے میں۔ بہتر ہوگا، میں نے جواب دیا۔
پھر میں، نویدہ اور اعتماد علی بھائی فاروق آباد پہنچے۔ فاروق آباد میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ چودھری غلام الہی نے آخری فیصلہ کر لیا تھا اور وکیلوں کی معرفت کام ہو رہا تھا۔ تمام لوگ پریشان تھے۔ عظمیٰ بھابھی نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پر رونق آ گئی، جبکہ غفران بھائی، غزالہ بھابھی اور بڑے بھائی کا رویہ میرے ساتھ بالکل ویسا ہی رہا تھا۔ وہ تو مجھے ایک نکما اور ناکارہ شخص سمجھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو بھلا کیا لفٹ دی جا سکتی ہے؟ مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ غرض یہ کہ یہ سارا معاملہ اس انداز میں چلتا رہا اور پھر حویلی کی رقم غلام الہی صاحب کو ادا کر دی گئی۔ بھائی اچنبھے میں رہ گئے تھے، اور اس کے بعد بھلا اعتماد علی بھائی ان کے پیر و مرشد کیوں نہ بن جاتے؟ وہ خوش آمد کی گئی ان کی کہ خود اعتماد علی بھائی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کیا ہی مسخرے لوگ تھے یہ۔ البتہ عظمیٰ بھابھی کی معنی خیز نگاہیں صرف میرا جائزہ لیتی رہی تھیں، اور انہوں نے کہا، اور میں جانتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ جو جانتی ہیں اسے خاموشی سے ہضم کر لیں بس۔ کمال کے انسان ہو تم بھی۔ پھر ہم لوگ واپس بہاولپور آ گئے۔ نویدہ ذرا الجھی سی تھی، اس لیے اعتماد علی بھائی کے کہنے پر میں نویدہ کو اپنے ساتھ کراچی لے آیا۔ بچوں کی بھی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ نویدہ کچھ وقت یہاں گزار لے گی۔ نویدہ کے گھر میں آ جانے سے خاصی چہل پہل ہو گئی تھی، اور وقت ایک بار پھر اسی رفتار سے گزرنے لگا تھا۔ پھر ایک دن ثریا بیگم ہمارے ہاں آئیں۔ یہ وہی خاتون تھیں جو پہلے اسی کوٹھی میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتی تھیں، اور اب تھوڑے ہی فاصلے پر اپنی کوٹھی میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ کبھی کبھی ان کا چکر لگتا رہتا تھا۔ نویدہ سے بہت اچھی طرح ملی، اور نویدہ کو ایک رات اپنے ہاں ڈنر پر تمام لوگوں کے ساتھ بلایا۔ اچھی خاتون تھیں اور مجھے ابتدا ہی سے پسند تھیں۔ چنانچہ ہم لوگوں نے ان کی یہ دعوت قبول کر لی اور خوش دلی سے ان کی کوٹھی پہنچ گئے۔ بڑا اہتمام کیا تھا انہوں نے۔ نویدہ کو محبت سے اپنے ساتھ بٹھایا تھا، بچوں کو تحائف وغیرہ بھی دیے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، میں بھی وہاں اپنے طور پر دلچسپی لیتا رہا۔ نویدہ اندر چلی گئی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دوڑی دوڑی سی باہر آئی اور بڑے سنسنی خیز لہجے میں بولی، سلطان ذرا ادھر آؤ۔ خیریت نویدہ باجی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آؤ پلیز آؤ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کچھ اس طرح بدحواسی سے گھسیٹنے لگی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ دوسرے کا گھر تھا، اور نویدہ مجھے گھر کے اس حصے میں لے جا رہی تھی جہاں اصولی طور پر ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اندر ہی سے آئی تھی۔ ہم لوگ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں ثریا بیگم اور ان کے گھر کے دوسرے افراد موجود تھے۔ وہ کسی قدر حیران نظر آ رہے تھے۔ میں نے نویدہ سے کہا، لیکن بات کیا ہے نویدہ؟ آپ مجھے بتائیے تو صحیح۔ ادھر آؤ، یہ دیکھو، یہ دیکھو، نویدہ نے کہا اور ایک دیوار کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس کے اشارے پر میری نگاہیں دیوار کی جانب اٹھ گئیں، اور پھر نویدہ کی بدحواسی کی وجہ مجھے معلوم ہو گئی۔ شاید میں اس سے زیادہ بدحواس ہو گیا تھا۔ دیوار پر فریم میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی، اور یہ تصویر میری آنکھیں اسے دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھیں۔ یہ تصویر ماجھی کی تھی، 100% ماجھی کی تصویر۔ میں سحر زدہ ہو گیا اور میری نگاہیں اس تصویر پر گڑ گئیں۔ ثریا بیگم اور دوسری خواتین کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہ نویدہ کی اس وارفتگی پر حیران تھیں۔ پھر ثریا بیگم نے آگے بڑھ کر حیرانی سے کہا، بھائی کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، کیا وجہ ہے؟ یہ تصویر دیکھ کر تم اس پر حیران کیوں ہو گئیں؟ کیا اس شکل کو پہچانتی ہو؟ کہیں ملاقات ہے ان لوگوں سے؟ نویدہ چونکی اور پھر سرسراتی آواز میں بولی، ثریا باجی یہ کون ہے؟ میری نند ہیں، ناہید نام ہے، ناہید شاہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ نند؟ نویدہ نے حیرت بھری آواز میں کہا، ہاں سگی نند ہے میری، اور میرے مرحوم شوہر کی اکلوتی بہن۔ نویدہ حیرانی سے میری صورت دیکھنے لگی۔ میں بھی سنبھل گیا تھا۔ ماجھی کی تصویر دیکھ کر مجھ پر جو وارفتگی طاری ہوئی تھی، میں نے اپنے آپ کو اس سے فوراً سنبھالا اور پھر بے بسی سے نویدہ کو دیکھنے لگا۔ آؤ بیٹھو۔ سلطان میاں تم بھی جانتے ہو کیا انہیں؟ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ نویدہ نے کہا، ثریا باجی ذرا تفصیل سے بتائیں ان کے بارے میں۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ، تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ یہ ہیں کہاں؟ نویدہ نے سوال کیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ میرا خیال ہے ماشاءاللہ 44-45 کے پیٹے میں ہوں گی۔ 44-45؟ ہاں۔ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ اور اب ثریا بیگم کے حیرت سے اچھلنے کی باری تھی۔ انہوں نے نویدہ کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تھی،
مگر خدا کے لیے بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے اس بچی کو کہیں دیکھا ہے؟ تم لوگ اس قدر حیران کیوں ہو؟ بھائی اب تو تمہیں خدا کا واسطہ، میں خود حیران رہ گئی ہوں۔ ثریا بیگم نے کہا، یہ حیات ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، زندہ سلامت ہے۔ کہاں ہے؟ اسلام آباد میں رہتی ہے، اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ۔ شادی شدہ ہے؟ نویدہ نے سوال کیا، اور ثریا بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے افسردگی طاری ہو گئی۔ خیر، تم سوال کر رہی ہو تو میں بتاتی ہوں، لیکن میرے سوال کا جواب ابھی تک ادھورا ہے۔ تم یہ بتاؤ، تم نے اس بچی کو کہیں دیکھا ہے؟ جی ثریا باجی۔ کہاں؟ خدا کے لیے بتاؤ۔ ہم نے تو نہ جانے کتنے سال اس کی تلاش میں صرف کیے ہیں، یہ ہمیں نہیں مل سکی۔ ویسے میں تمہیں تفصیل بتاؤں؟ ناہید میری اکلوتی نند تھی، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ غلطی ماں باپ کی تھی، ماں باپ نے اس لاڈ پیار سے پالا کہ مزاج خاصا خراب ہو گیا۔ ضد، خود پرستی اور اپنے آپ میں مگن رہنا ناہید کی فطرت تھی، اور اب بھی ہے۔ لیکن اب تقدیر پر روتی ہے، کیے پر پچھتاتی ہے۔ مگر وہ جو کہتے ہیں نا، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ ناز نخرے اب بھی وہی ہیں۔ اسلام آباد میں بھائیوں کے پاس رہتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بہت نیک خاندان میں ان کی شادی کر دی گئی۔ وہ لوگ زیادہ دولت مند تو نہیں تھے، لیکن دیندار لوگ تھے، بلکہ ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ درویش صفت لوگ تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ شمشاد علی شاہ بلا شبہ انتہائی نفیس انسان تھے۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا، لیکن بس فطرت میں ذرا سادگی تھی۔ ناہید بیگم نے شادی کے وقت تو کوئی انکار نہیں کیا، بلکہ ہنسی خوشی شمشاد علی شاہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ کچھ وقت خوشی کے ساتھ بھی گزرا، لیکن اس کے بعد وہ انہیں ماڈرن بنانے پر تل گئیں۔ شمشاد علی شاہ اس فطرت کے مالک ہی نہیں تھے۔ انہوں نے بیوی سے کہا، جو لوگ اپنا دین چھوڑ کر غیروں کی تقلید کر رہے ہیں، وہ نہ تو خود اچھے لوگ ہیں اور نہ معاشرہ انہیں اچھا تسلیم کرتا ہے۔ زندگی کی کچھ اقدار ہیں، ان کی پابندی ضروری ہے۔ لیکن ناہید بیگم نے وہاں سے اختلاف شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہ اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا۔ شادی کے 6 سال شمشاد علی شاہ کے ساتھ گزرے۔ اسی دوران ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہو گئی۔ اس کا نام انہوں نے کوثر رکھا تھا۔ بچی 4 سال کی تھی کہ ناہید اور شمشاد علی میں کچھ زیادہ ہی ٹھن گئی، یہاں تک کہ ناہید بچی کو لے کر واپس اپنے بھائی کے گھر آ گئی، اور اس کے بعد تمام بھائیوں نے مل کر کوششیں کی کہ وہ واپس شمشاد علی کے پاس چلی جائیں، لیکن ناہید بیگم راضی ہی نہ ہوئی۔ شمشاد علی بیچارے بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے آخر تک کوشش کی کہ ناہید واپس آ جائے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہیں، اور انہوں نے شمشاد علی شاہ کے ساتھ جانا قبول نہیں کیا۔ جبکہ شمشاد نے ان سے کہا کہ اگر وہ ایک ماڈرن زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو شمشاد ان کا راستہ نہیں روکیں گے، لیکن بذات خود وہ جس طرح زندگی گزارتے رہے ہیں اور جو ان کا خاندانی مسلک ہے، وہ اس سے نہ ہٹ سکیں گے۔ پھر تمام کوششیں ناکام ہو گئیں، یہاں تک کہ ناہید نے خودکشی کی دھمکی دے دی۔ بھائی بھی خاموش ہو گئے۔ شمشاد نے کہا کہ وہ طلاق ہرگز نہیں دیں گے۔ ناہید اگر چاہیں تو خلا کی درخواست دے سکتی ہیں۔ پتہ نہیں ناہید نے بھی یہ کیوں مناسب نہ سمجھا۔ بھائیوں سے کھل کر کہہ دیا کہ وہ اگر ان کی کفالت کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ وہ خود آگے بڑھ کر اپنی زندگی کا سامان کریں گی، کہیں ملازمت کریں گی۔ 4 بھائیوں کی چہیتی بہن تھی، بھائی انہیں مجبور نہ کر سکے، لیکن ظاہر ہے کفالت تو کرنی ہی تھی انہیں، اور پھر اللہ کا دیا سب کچھ موجود تھا، کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں تھی۔ پھر شمشاد علی کے بڑے بھائی برکت علی شاہ نے، جو خود ایک درویش اور صوفی صفت انسان تھے، ناہید بیگم کے بھائیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ شمشاد علی اپنی بیٹی اور بیوی کی جدائی میں اپنی صحت کھوتا جا رہا ہے، اسے ٹی بی ہو گئی ہے۔ ناہید کو سمجھائیں، ناہید خود اگر جانا پسند نہ کریں تو کم از کم بیٹی ہی کو شمشاد صاحب کے حوالے کر دیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ قانون کا سہارا لیں۔ ناہید اپنی ضد میں تھیں، انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہ بیٹی کی گردن اپنے ہاتھوں سے دبا دیں گی، لیکن اسے شمشاد کے حوالے نہیں کریں گی۔ اور پھر بات کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ برکت علی شاہ بہت اچھے انسان تھے، لیکن بھائی کو موت کے قریب جاتے دیکھ کر بے چین ہو گئے، اور پھر ایک دن وہ کوثر کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ وہ باہر کھیل رہی تھی، ملازموں نے برکت علی شاہ کو دیکھا، اور جب تک وہ آ کر اطلاع کرتے، برکت علی شاہ کوثر کو لے کر غائب ہو گئے تھے۔ ناہید نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بھائیوں کو پتہ چلا، وہ دوڑے دوڑے شمشاد علی شاہ کے گھر پہنچے، لیکن وہاں کھیل ہی دوسرا ہو چکا تھا۔ شمشاد علی دم توڑ چکے تھے۔ بیوی اور بیٹی کے غم نے انہیں وقت سے بہت پہلے مار دیا۔ بعد میں لوگوں سے پتہ چلا کہ شمشاد علی شاہ کی آخری خواہش تھی
کہ بیٹی کو ایک نگاہ دیکھ لیں۔ بھائی سے درخواست کی تھی، لیکن بھائی جب بیٹی کو لے کر پہنچے تو شمشاد علی دم توڑ چکے تھے۔ اس وقت برکت علی شاہ پر جنون سوار ہو گیا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اس بچی کی شکل اب ناہید بھی کبھی نہیں دیکھ سکے گی، اور پھر وہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غائب ہو گئے۔ اس کے بعد سے کوثر کا کوئی پتہ نہیں چلا، نہ ہی برکت علی شاہ کا کوئی ٹھکانہ معلوم ہو سکا۔ ناہید بیگم کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو لگیں پچھتانے اور رونے پیٹنے، لیکن بچی نہیں ملی۔ بہرحال ناہید بیگم اب صبر کیے ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں رہتی ہیں اور صرف اللہ اللہ کرتی ہیں۔ اپنے گناہوں کا اور غلطی کا احساس ہے، بچی کے لیے اب بھی کسکتی رہتی ہیں۔ یہ پوری کہانی ہے، لیکن آپ کو خدا کا واسطہ نویدہ بتائیں کہ آپ کو اس بچی کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہیں؟ نویدہ کے چہرے پر ایک سنگین کیفیت پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا، خیریت کی بات ہے، برکت علی شاہ کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماجھی کوثر ہے۔ ماجھی؟ جی، ماجھی کون ہے؟ وہ بچی جس کا نام کوثر تھا۔ تم اسے جانتی ہو؟ ہاں۔ کیسے؟ برکت علی شاہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ملتان میں تھے۔ میرے شوہر ملتان آتے جاتے رہتے تھے اور برکت علی شاہ سے ان کو بڑی عقیدت تھی۔ ایک بچی برکت علی شاہ کے پاس موجود تھی جس کا نام وہ ماجھی لیتے تھے۔ بہرحال برکت علی شاہ کی درخواست پر اعتماد علی اس بچی کو گھر لے آئے۔ ماشاءاللہ اچھی خاصی بڑی ہو گئی تھی، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا، ایک درویش صفت انسان کی بیٹی درویش صفت ہی ہو سکتی تھی۔ میرے ساتھ اس نے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا اور پھر ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ غائب ہو گئی؟ ہاں سریا باجی، یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ تم نہیں سمجھتے یہ واقعات کتنے عجیب ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے عجیب و غریب ثابت ہوں گے۔ جاؤ، تم باہر جاؤ، نویدہ نے مجھ سے کہا۔ نویدہ، جاؤ بھائی، میں انہیں تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتی ہوں اور تمہارے سامنے مناسب نہیں سمجھتی۔ میں مجبوراً باہر نکل آیا تھا، لیکن میرے ذہن پر ماجھی نقش تھی۔ ماجھی اس خاندان کی بیٹی ہے، برکت علی شاہ اسے لے کر چلے گئے تھے۔ چھوٹے بھائی کی موت نے انہیں بھی شدت پسندی پر آمادہ کر دیا تھا اور انہوں نے کوثر کو کبھی اس کی ماں سے نہ ملنے دیا۔ باہر نصرت موجود تھا، اس نے میرا دھواں دھواں چہرہ دیکھا تو بولا، کیا بات ہے سلطان؟ یار نصرت، عجیب واقعہ ہو گیا۔ وہ تو تمہارے چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے، لیکن کیا؟ کم از کم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور جواب میں نے نصرت کو پوری کہانی سنا دی۔ نصرت بھی انگشتے بدندا رہ گیا۔ بہت دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں ماجھی اسلام آباد پہنچ گئی ہو؟ ممکن تو نہیں ہے نصرت، لیکن کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ یار چانس تو دینا چاہیے نا ہمیں، کوئی ایسی صورتحال تو بن سکتی ہے۔ بہرحال یہ میرا شبہ ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ کمال ہے، مگر میں ایک بات سمجھتا ہوں سلطان۔ کیا؟ قدرت پر بڑا ایمان ہے میرا۔ وہ تو بالکل درست ہے۔ ہو سکتا ہے قدرت نے ہمیں اس طرف اسی لیے متوجہ کیا ہو کہ ماجھی ہمیں مل جائے۔ میں نصرت کی صورت دیکھنے لگا اور پھر میں بے اختیار ہو گیا۔ میں نے کہا، نصرت مجھے ماجھی چاہیے، ہر قیمت پر مجھے ماجھی چاہیے۔ دوست، بھلا نصرت تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ لیکن جان کی بازی لگا دوں گا ماجھی کی تلاش میں۔ بعد میں نویدہ، سریا بیگم اور دوسرے افراد کے ساتھ باہر آئیں۔ فرزانہ ممانی اور نانی جان بھی شدید حیران تھیں اور بڑی پریشان نظر آ رہی تھیں، کیونکہ نویدہ نے شاید انہیں یہ بتا دیا تھا کہ میں ماجھی سے عشق کرتا ہوں۔ سریا بیگم نے کہا، سلطان ماشاءاللہ تم نوجوان ہو۔ جو حالات مجھے معلوم ہوئے ہیں ان سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ماجھی کہیں کسی مزار وغیرہ پر مل جائے۔ ویسے اسلام آباد تو وہ جا نہیں سکتی۔ اگر اسلام آباد میں ہوتی تو مجھے وہاں سے ٹیلی فون ضرور موصول ہو جاتا۔ بہرحال تم لوگ اسے تلاش کرو، میں اسلام آباد سے رابطہ کرتی ہوں اور معلومات حاصل کرتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کروں گی۔ سریا بھابھی، اگر وہاں سے کچھ معلومات حاصل ہو جائیں تو آپ ہمیں اطلاع دیں گی؟ ہاں بالکل، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ اگر وہاں واقعی کوثر کے بارے میں علم نہیں ہے کسی کو تو کم از کم یہ بات ان کے لیے بھی باعث کشش ہوگی کہ کوثر زندہ ہے اور ماجھی کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ پھر خاصی دیر تک ہم سریا باجی کے ساتھ رہے اور پھر وہاں سے ہم واپس چل پڑے، لیکن میری کیفیت بھی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ ماجھی آج میرے دل میں ایک نئے انداز سے ابھری تھی اور مجھے کسی کروٹ سکون نہیں حاصل ہو رہا تھا۔ لاکھوں خیالات، لاکھوں تصورات میرے دل میں تھے۔ ہم گھر واپس آ گئے۔
نویدہ میری دلی کیفیت سے واقف ہو گئی تھی، میرے کمرے میں آ گئی اور بولی، ایک بات کہوں سلطان، مان لو گے میری بات؟ جی نویدہ باجی کہیے، میں نے کہا۔ میں نے ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے میں نے کہ ماجھی نے تم سے محبت کا اظہار کیا تھا اور تم بھی اسے بے پناہ چاہتے ہو۔ دیکھو سلطان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صبر کی تلقین فرمائی ہے، تم اپنے آپ کو منتشر نہ کرو۔ جو بات میں تم سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارا ماضی جو کچھ بھی ہو، لندن میں تم نے جس انداز میں بھی زندگی گزاری ہو، لیکن جتنا میں نے تمہیں دیکھا ہے اس میں یہی پایا ہے کہ تم نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے، ہمیشہ دوسروں کے غم گسار رہے ہو تم، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اس کے بندوں کے ساتھ نیکیاں کرو گے اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو گے تو وہ تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ سلطان، یہ میرا ایمان ہے، اور تم دیکھ لینا بہت جلد ماجھی ہمیں مل جائے گی۔ سلطان، اس لیے مل جائے گی وہ ہمیں کہ وہ تمہاری طلب ہے، اور اللہ تمہاری اس طلب کو ضرور پورا کرے گا۔ حوصلہ رکھنا میرے بھائی، حوصلہ بڑی چیز ہے، تم باہمت ہو اور باعمل انسان ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے جہاں بھی ہے۔ دنیا اتنی وسیع نہیں ہے، اور پھر وہ جس طرح کی لڑکی ہے، کم از کم اتنا میں اس کے بارے میں جانتی ہوں کہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی، جہاں بھی ہے بالآخر ہمیں مل جائے گی وہ۔ میں آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں، میری وجہ سے نہ جانے آپ کو کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، یہ کہہ کر ذلیل کر رہے ہو ہمیں تم جو ساری زندگی دوسروں کے کام آتے رہے ہو۔ تمہارا ایک چھوٹا سا مسئلہ سامنے آیا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور اس کے علاوہ تم ہمیں مزید شرمندہ کر رہے ہو۔ نہیں نویدہ، میں واقعی شرمندہ ہوں تم لوگوں سے، میری وجہ سے تم لوگوں کو بس اب اور ذلیل نہ کرو۔ میں اعتماد کو بھی ٹیلی فون کرتی ہوں، اس وقت ہمیں سب کی ضرورت ہے۔ ارے نہیں، اعتماد بھائی کو کہاں پریشان کریں گی؟ بس بیکار بات مت کرو، میں جو تم سے کہنا چاہتی تھی وہ اتنا ہی تھا کہ اپنے آپ کو ہراساں نہ کرنا، ماجھی ضرور ہمیں واپس مل جائے گی اور ہم ایک دن خوشیاں منائیں گے۔ نویدہ نے مجھے بہت سی تسلیاں دیں، اس کے اندر ایک بہن تڑپ رہی تھی، اور حقیقت بھی تھی کہ اسے سگے بھائیوں سے اتنا پیار نہیں ملا تھا جتنا مجھ سے ملا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک بہن کا پیار محسوس کرتا تھا، اور بہرحال یہ سب کچھ میرے لیے بہت باعث کشش تھا۔ رات کو تقریباً 12:30 بجے سریہ بیگم کا فون آیا، ہم لوگ جاگ رہے تھے۔ فون فرزانہ ممانی نے موصول کیا تھا اور پھر سنتی رہی تھیں۔ ہم لوگ قریب ہی موجود تھے، ان کے الفاظ پر ان کی جانب متوجہ ہو گئے تو سریہ ممانی نے کہا، لو بات کرو۔ انہوں نے فون کا ریسیور میری جانب بڑھا دیا، میں نے جلدی سے ریسیور تھام لیا۔ سریہ باجی بول رہی تھیں۔ ہاں سلطان میاں۔ جی سریہ باجی، میں نے اسلام آباد ٹیلی فون کیا تھا۔ جی، ماجھی وہاں نہیں پہنچی، ان لوگوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن وہ ماجھی کی زندگی کی خبر سن کر پاگل ہو گئے ہیں۔ ناہید پر تو غشی کا دورہ پڑا ہے، وہ لوگ پہلی کوشش کر کے یہاں آ رہے ہیں۔ رات تو نہیں پہنچ سکیں گے، پر کل صبح دن میں کسی وقت وہ یہاں آ جائیں گے۔ تمہیں تکلیف تو ہوگی سلطان میاں، نویدہ کو بھی کہیں نہ جانے دینا، کل ان سے ملاقات رہے گی۔ وہاں تو ایک سنسنی پھیل گئی ہے یہ معلوم ہونے کے بعد۔ حالانکہ ٹیلی فون پر میری ان سے طویل گفتگو نہیں ہو سکی، تم پھر بھی یہ سمجھ لو پورے 55 منٹ تک میری ان سے بات ہوئی ہے۔ ہر شخص کریت کر مجھ سے سوالات کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے سبھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ جی سریہ باجی، بس ذرا کل کا دن تمہیں ضائع کرنا پڑے گا۔ اصل میں ساری تفصیلات معلوم ہونے کے بعد یہ سب ماجھی کی تلاش میں سرگرداں ہو جائیں گے۔ خدا کرے وہ ہمیں مل جائے، خدا کرے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اوکے، مجھے معاف کرنا، میں نے اتنی رات کے تم لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ نہیں سریہ باجی، ماجھی کا ملنا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ تعالی مل جائے گی، ہم سب اسے تلاش کر کے ہی دم لیں گے۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد سریہ باجی نے فون بند کر دیا اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اب تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ماجھی سے میری لگن کچھ اور بڑھ گئی ہے، یہ آگ کچھ اور بھڑک اٹھی تھی۔ غالباً اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب غم دوراں سے فرصت ملی تھی اور غم جانا کا حساب شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ لوگ اگر آ بھی جائیں تو کیا کر لیں گے؟ ویسے نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ ماجھی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اور پھر اس کے اسلام آباد پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے قیاس آرائی بے شک کی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا، کیونکہ ماجھی کا اس طرح اپنے خاندان سے رابطہ قائم ہو جانا کچھ ناممکنات میں سے تھا۔ وہ بھی اپنی آگ ہی میں جل رہی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر نہ جانے کب تک میں ماجھی کے بارے میں سوچتا رہا۔
اور مجھے احساس بھی نہ ہو سکا کہ میرے رخساروں پر ماجھی کی یاد نمی بن کر تیر رہی ہے۔ میں نے خود اپنے آپ کو ڈانٹا، یہ کیا مصیبت ہے، مردانگی تو نہیں ہے اس میں۔ اب جب کہ چندریا کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور مجھے کم از کم ایک طرف سے سکون حاصل ہو گیا ہے تو زمین و آسمان ایک کر دوں گا۔ ماجھی اگر زندہ ہے تو اسی کائنات میں ہوگی، اور میری زندگی کا مصرف اب اس کے سوا اور کیا ہے کہ ماجھی کو تلاش کروں۔ بہرحال پوری رات نیند نہیں آئی تھی، حالانکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ سونا میرے لیے بالکل بے مقصد ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ آئیں اور مجھے فوراً ہی ماجھی کا پتہ چل جائے۔ ناممکنات میں سے تھا۔ بہرحال دل و دماغ پر کس کا قابو ہوتا ہے، میں اس کی یاد میں رات گزارتا رہا۔ دوسری صبح صرف اس لیے اپنے آپ کو تر و تازہ کیا کہ میرا مذاق نہ اڑایا جائے، لیکن نصرت بہت اچھا دوست، بہت اچھا ساتھی تھا۔ اس نے میرا مذاق بالکل نہیں اڑایا اور بڑا مستعد اور سرگرم نظر آیا۔ کہنے لگا، یار مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، تمہارے چہرے پر دکھ کی ایک لکیر بھی نہیں دیکھ سکتا، براہ کرم اپنے آپ کو سنبھالے رکھو۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی یار، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ سانسوں کی آمد و رفت کے ساتھ عشق و محبت کا کھیل بھی شاید دنیاوی حیثیت ہی رکھتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، جو کچھ بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ دن کو تقریباً 11:30 بجے ثریا بیگم کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ نویدہ نے فون ریسیو کیا تھا۔ فون پر بات کرنے کے بعد اس نے آ کر بتایا وہ لوگ آ گئے ہیں اسلام آباد سے۔ ثریا باجی پوچھ رہی ہیں کہ ہم لوگ ان سے وہاں جا کر ملاقات کریں گے یا وہ انہیں یہاں لے کر آ جائیں۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کو یہاں بلا لیتے ہیں، دوپہر کا کھانا تیار کرا لو، میں نے نویدہ سے کہا۔ لو تم فون کر دو ثریا باجی کو، میں کیے دیتا ہوں۔ اور پھر میں نے ثریا باجی سے درخواست کی تو ثریا باجی کہنے لگیں، دیکھو جلدی نہ کرو، اس وقت دوپہر کا کھانا رہنے دو، یہ لوگ ابھی آئے ہیں اور ناہید بھی آئے ہیں ساتھ، ان کی کیفیت بہتر نہیں ہے، برا مت ماننا، اگر مناسب سمجھو تو یہاں آ جاؤ۔ نہیں برا ماننے کی بات نہیں ہے، ہم لوگ آ رہے ہیں، نویدہ کو بھی ضرور ساتھ لانا۔ ٹھیک ہے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ بعد میں نے فرزانہ ممانی کو کھانا پکانے سے منع کیا تھا، جبکہ نویدہ انہیں میری بات بتا چکی تھیں۔ پھر ہم لوگ ثریا کی کوٹھی کی جانب چل پڑے۔ ثریا باجی نے بڑی محبت سے ہمارا استقبال کیا تھا، سب لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ڈرائنگ روم میں ناہید بیگم بھی آ گئیں۔ میں نے انہیں دیکھا اور سکتے میں چلا گیا۔ ماں بیٹیوں کی شکل و صورت میں صرف عمر کا فرق تھا، ورنہ ناہید بیگم ماجھی کا دوسرا روپ تھیں۔ بری طرح غمزدہ نظر آ رہی تھیں، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں، چہرے پر بڑی بے کسی چھائی ہوئی تھی۔ نویدہ سے تعارف ہوا تو اٹھیں اور نویدہ کے قریب پہنچ گئیں، اس سے لپٹ گئیں، اس کی آنکھیں اور پیشانی چومنے لگیں۔ تم نے میری بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تم نے اسے طویل عرصہ اپنے ساتھ رکھا ہے؟ تم کتنی خوش نصیب ہو، کاش کوئی تمہاری خوش نصیبی میری تقدیر میں شامل کر سکتا۔ کتنا ترسی ہوں اپنی بچی کے لیے، پچھتا رہی ہوں، اب گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اپنا کیا بھگت رہی ہوں۔ کاش میں وہ سب کچھ نہ کرتی، غلطی میری ہے۔ مجھ سے کوئی میرا سب کچھ لے لے اور میری بچی مجھے واپس کر دے۔ کاش میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ہے کوئی جو مجھے میری بیٹی کی طرف جانے والا راستہ بتا دے؟ وہ زارو قطار رونے لگیں، سب ہی افسردہ ہو گئے تھے۔ وہ بار بار نویدہ کی آنکھیں چومنے لگتی تھیں، اس سے ان کی جذباتی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں بھی دل میں بہت افسردہ تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے ان ناہید بیگم کے بعد ایک میں ہی تھا جو ماجھی کے لیے اپنے دل میں جذبے رکھتا تھا۔ نظام احمد صاحب ناہید بیگم کے بھائی تھے، وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور پھر آہستہ سے بولے، کچھ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی بیٹے۔ جی کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوثر آپ لوگوں کے ساتھ رہتی تھی تو اس کی اچانک گمشدگی آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہونی چاہیے تھی۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی اس طرح گھر سے غائب ہو جائے تو اس کی تلاش کی کوششیں تو کی جاتی ہیں، اور اگر انسان اپنے طور پر یہ کوششیں نہ کر سکے تو پھر پولیس سے مدد لی جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بس وہ کچھ ان حالات میں گھر سے چلی گئی تھی کہ میں صحیح طور سے جواب نہیں دے سکا۔ دیکھیے آپ لوگ برا نہ مانیے، ذرا سی الجھن تو ہوتی ہے ذہن کو کہ آخر ایسا کیوں نہیں کیا گیا۔ میں یہ الفاظ کہتے ہوئے شرمندہ ہوں، لیکن سوال تو دل میں پیدا ہوتا ہی ہے کہ آخر آپ نے پولیس سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا صرف اس لیے کہ اس سے آپ کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں تھا؟
وہ آپ لوگوں کے لیے بس ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھی، گھر کے فرد کی نہیں۔ نظام احمد صاحب کے یہ الفاظ غالباً سبھی کو ناگوار گزرے تھے۔ نویدہ بہت ٹھنڈے مزاج کی لڑکی تھی، لیکن ان الفاظ پر وہ بھڑک اٹھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، برا نہ مانیں، اس بات کا سوال تو ہے، اور جب سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ نظام احمد، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کی شرافت کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ثریا بیگم نے کہا، دیکھیے، میں اصولی آدمی ہوں، اور جب ایک اصول کی بات آ جائے تو انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ تو بھائی صاحب، میں جواب دیتی ہوں آپ کو۔ نویدہ بیگم نے تیکھے لہجے میں کہا، جی، معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی؟ جی نہیں، ہم ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اور وہ لڑکی ذات تھی۔ مرد ہوتی تو شاید ہم اس سے گریز نہ کرتے۔ ایک نوجوان لڑکی جو ہمارے گھر میں پرورش پا رہی تھی، گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ لوگ یہ سوال کرتے کہ ہمارا اس سے کیا رشتہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ پولیس کو ہم اپنے گھر تک آنے کی دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ آپ کے اصول اگر آپ کو ان چیزوں کی طرف راغب کرتے ہیں تو وہ آپ کے اصول ہیں، ہمارے نہیں۔ لیکن بی بی، وہ نوجوان لڑکی آپ کے گھر میں تو رہتی تھی۔ چلیے، آپ اسے اپنی ملازمہ ہی سمجھ لیجئے، لیکن ایک نوجوان ملازمہ جس کا اپنا کوئی گھر نہ ہو اور وہ آپ کے ساتھ رہتی ہو، تو کیا آپ کا فرض نہیں تھا کہ آپ پولیس میں رپورٹ درج کراتے؟ نظام احمد صاحب بولے۔ سبھی ان کی باتوں کو ناگواری سے محسوس کر رہے تھے۔ نویدہ نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ سن لیجئے ناہید بیگم، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ آپ کے بھائی صاحب مجھ سے کہلوا رہے ہیں۔ ملتان سے جس وقت آپ کی ثریا کو ماجی کی حیثیت سے گھر لایا گیا تو یہ محسوس کر لیا گیا کہ وہ انتہائی شریف، کم گو اور مذہب کی طرف راغب لڑکی ہے۔ تہجد گزار تھی، دن رات عبادت و ریاضت میں گزارتی تھی، اور اس کے بعد وہ ہم سب سے ہی کنارہ کش سی رہتی تھی۔ ہم اسے محسوس کرتے تھے اور اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ گھر میں اس کی حیثیت ایک عزت دار اور گھر کے ایک فرد جیسی ہی تھی۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ سلطان سے محبت کرنے لگی ہے، اور جہاں تک سلطان کا تعلق ہے تو سلطان میاں ایک انوکھے آسیبی چکر میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ ماجی ان کے لیے چلے اور وظیفے کرتی رہی، اور یہ مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ یہ کہانی آپ کو سنانے کے لیے نہیں گھڑی گئی ہے، بے شمار افراد اس کے گواہ ہیں۔ بعد میں جب یہ غائب ہو گئے تو ماجی نے مجھ سے بارہا ان کے بارے میں کہا، اپنی دلی کیفیت و دلی جذبات کا اظہار کیا۔ کہنے لگی کہ وہ زندگی کی بازی لگا کر اپنے محبوب کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ وہ اتنی نفیس اور پاکیزہ جذبات کی لڑکی تھی کہ ہم اس کے ان الفاظ پر ذرا برابر کسی قسم کا کوئی اور احساس نہیں رکھتے تھے۔ ایک پاکیزہ اور سادہ سا جذبہ اس کے دل میں تھا۔ محبت انسانی فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ بھائی صاحب، وہ دن رات چلے کرتی رہتی تھی، وظیفے پڑھتی رہتی تھی، اور ہم اس خوف کا شکار تھے کہ کہیں وہ ذہنی توازن نہ کھو بیٹھے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ایک رات وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب آپ بتائیے، کیا ہم پولیس میں رپورٹ کر کے خود بھی رسوائی مول لیتے اور اسے بھی رسوا کرتے؟ کاش وہ آپ کے گھر میں ہوتی تو ہم یہ دیکھتے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ یہ انکشاف نظام احمد اور ناہید دونوں ہی کے لیے بڑا عجیب تھا۔ نظام احمد کے چہرے پر خجالت نظر آنے لگی، لیکن ناہید بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ گئیں، مجھے دیکھتی رہیں، اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے سینے سے لگاتی ہوئی بولیں، میری بیٹی اگر تمہیں چاہتی تھی تو تم میرے لیے اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ اپنی بیٹی کے بعد میں تمہیں بھی اتنا ہی چاہتی ہوں۔ میرے بچے، تلاش کرو اسے، برا نہ ماننا کسی کی بات کا، ہم ذہنی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، برا ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ طے یہ کرنا ہے کہ اب آپ لوگ بھی مل گئے ہیں، آپ اس کے جائز وارث اور حقدار ہیں۔ آپ ہمیں بھی مشورہ دیجئے کہ اب ہم اس کی تلاش کے لیے کیا کریں۔ کاش میری سمجھ میں کچھ آ سکتا۔ بہرحال آپ لوگ جو کچھ بھی سوچیں، ہمیں آپ کی سوچوں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تمام معاملہ آپ کے کانوں تک پہنچا دیا گیا ہے، فیصلے آپ ہی لوگوں کو کرنے ہیں۔ ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں کسی قسم کے تساہل کا کام لیا ہے تو آپ رپورٹ بھی ہمارے خلاف درج کرا سکتے ہیں، نویدہ نے کہا، اور سب چونک پڑے۔ ثریا باجی جلدی سے نویدہ کے پاس پہنچ گئیں۔ نہیں نویدہ، خدارا اپنے دل کو اس قدر میلا نہ کرو، بس انسان انسان ہی ہوتا ہے، نکل جاتے ہیں کچھ الفاظ منہ سے۔ پلیز میرے لیے، اتنے اچھے لوگوں کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتی، نویدہ پلیز۔ نہیں،
سریا باجی میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں، آپ نہیں سمجھتی، ہم نے اسے دل و جان سے قریب رکھا ہے۔ آپ نہیں سمجھتی سریا باجی کہ ہم نے بہاول پور اور اس کے نواحات میں ہر وہ جگہ تلاش کر لی جہاں اسے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ یہ تصور بھی تھا ہمارے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے وہ کسی مزار پر بیٹھی چلا کشی کر رہی ہو، یا کسی ویرانے میں اس نے اپنا مسکن بنا لیا ہو۔ اعتماد علی جیپ لے کر اس طرح گھومتے رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ تم لوگ کس قدر خوبصورت دل کے مالک ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم ماجھی کی تلاش کے لیے کیا کریں؟ ماجھی کی کوئی تصویر، میرا مطلب ہے کوثر کی کوئی تصویر اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم پولیس سے مدد لے سکتے ہیں، نظام احمد نے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنی بچی کو پولیس کے ہاتھوں رسوا نہیں کرنا چاہتی۔ نظام احمد، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو ساتھ لا کر میں نے غلطی کی ہے۔ ناہید بھائی پر بگڑنے لگیں۔ اور پھر کوئی تصویر بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیوں نویدہ، کوئی تصویر ہوگی؟ سریا بیگم نے پوچھا۔ نہیں، تصویر وغیرہ بالکل نہیں ہے ہمارے پاس، نویدہ نے کہا۔ میں سمجھتی ہوں ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے، اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو، سریا بیگم بولیں۔ کیا؟ بتائیے۔ جتنے افراد آپ کو دستیاب ہو سکیں انہیں ہر طرف پھیلا دیجیے، معلومات حاصل کیجیے اور اس طرح اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں، چاہے اس میں کچھ وقت لگ جائے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں خود تلاش کروں گی اسے، میں خود تلاش کروں گی اپنی بچی کو، دن رات ایک کر دوں گی میں۔ آپ لوگ میری مدد کیجیے۔ سلطان، تم میری مدد کرو بیٹے، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے، سچی بات کہہ رہی ہوں۔ وہ صرف میری غلطی ہے، کوئی میرا ساتھ نہ بھی دے تب بھی میں اسے تلاش کروں گی، میں پاکستان کا گوشہ گوشہ چھان ماروں گی، ملے گی وہ مجھے، ضرور ملے گی۔ ناہید نے روتے ہوئے کہا۔ بہرحال یہ ساری گفتگو ہو گئی تھی لیکن حل کوئی نہیں نکلا تھا۔ سریا بیگم نے بعد میں نویدہ سے بہت معافی مانگی اور کہنے لگیں، نویدہ، محسوس نہ کرنا، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں سریا باجی، میں کچھ محسوس نہیں کر رہی۔ ہاں، اعتماد علی یہ الفاظ سنیں گے تو بہت ناراض ہوں گے۔ خدا کے لیے ہمیں تم لوگوں کی ناراضگی نہیں چاہیے، ناہید نے نویدہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا۔ ارے ارے ناہید باجی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے گناہگار کر رہی ہیں۔ تم اپنے دل کو میلا نہ کرو نویدہ، مجھے بتا دو کہ تم نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ نہیں ناہید باجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز آپ اس قدر جذباتی نہ ہوں۔ بہرحال خاصا وقت وہاں گزارا گیا، وہ لوگ منصوبے بناتے رہے۔ نظام احمد صاحب چور سے بن گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا، دیکھو یار، قصور ہم میں سے کسی کا نہیں ہے، بس ایک تجویز کے طور پر کہا تھا میں نے، میرا دل برا نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے۔ نہیں نظام احمد صاحب، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ گھر میں جب ایک فرد گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے رہتا ہے تو اس کے لیے بہتر انداز میں ہی سوچا جاتا ہے۔ بہرحال ان تمام معاملات سے گزر کر ہم واپس آ گئے۔ میرے دل میں ایک شدید خلش تھی۔ در حقیقت ماجھی کو تلاش کرنے کا کوئی ذریعہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ اس دن ایک عجیب سی اداسی پورے ماحول پر طاری رہی۔ نویدہ بھی کچھ خاموش خاموش سی رہی تھی، ورنہ یہاں آنے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ عائشہ اور نائلہ وغیرہ تو ہر وقت بچوں کے ساتھ ہی لگی رہتی تھیں اور بچے بھی خوب مانوس ہو گئے تھے۔ پھر رات کے نہ جانے کون سے پہر تک میں ماجھی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے کہا، ماجھی، سارے مرحلے طے ہو گئے ہیں، تم اس وقت ہم سے دور ہو گئی ہو جب ہمارے قریب آنے کا وقت آ گیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، میں نیم غنودہ کیفیت میں تھا، پوری طرح سویا نہیں تھا کہ دفتن دروازے پر دھڑدھڑاہٹ سنائی دی اور میں حیرت سے اچھل پڑا۔ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نانا جان دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندر داخل ہو گئے۔ اب یہ سوال کرنا تو بیکار ہے کہ سو رہے ہوگے۔ خیریت بتائیے نانا جان، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بیٹھو، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی بزرگوں کی روحانیت کے تم قائل ہو ہی، صوفی عباد علی کے بارے میں تمہیں اندازہ ہے؟ جی نانا جان، خواب میں دیکھا ہے میں نے انہیں اور اٹھ کر سیدھا تمہارے پاس دوڑا چلا آیا ہوں۔ صوفی صاحب کو؟ جی۔ کیا دیکھا ہے؟ کہہ رہے تھے کہ فضول لوگوں کو فضول باتیں کرنے سے روکو۔ ماجھی اس وقت غازی عبداللہ شاہ کے مزار پر موجود ہے، وہیں بیٹھی رہتی ہے اور اس نے غازی صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے تمہاری طلب کے لیے، جاؤ اسے وہاں سے لے آؤ۔ میں بے چین ہو گیا۔ صوفی عباد علی کی روحانی قوتوں کا اندازہ مجھے تھا اور میں نے ان کی روحانیت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا، بس اس کے بعد دل پر بے چینی طاری ہو گئی۔
نانا جان مجھ سے پوچھنے لگے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ نانا جان، میرا خیال ہے اب انتظار کرنا تو بے مقصد ہی ہے، مجھے نکل جانا چاہیے۔ دیکھو ایسا کرو، ادھر سے بھی کسی کو ساتھ لے لو۔ کسے؟ بھئی وہاں جو بھی مرد ملے، میرا مطلب ہے ثریا بیگم کے گھر سے۔ حقدار تو وہی لوگ ہیں نا اس کے؟ جی، میں نے کہا، اور اس کے بعد انتظار کا یارانہ نہ رہا۔ وہ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، میں انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ نانا جان اور میں نے مل کر نصرت کو جگایا اور نصرت بیچارہ آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اللہ خیر کرے، کیا بات ہے؟ نصرت کو پوری تفصیل بتائی اور نصرت فوراً ہی تیار ہو گیا۔ میں اور نصرت کار میں بیٹھ کر ثریا جی کے گھر پہنچے۔ بڑی سنسنی پھیل گئی تھی۔ میں نے نظام احمد صاحب کو بھی جگایا اور اس کے بعد ناہید بیگم بھی جاگ گئیں، ثریا باجی بھی جاگ گئی تھیں۔ مختصراً ہم نے انہیں صوفی عباد علی کے بارے میں بتایا۔ نانا جان کے الفاظ بتائے گئے۔ وہ سب عجیب سی کیفیت کا شکار رہ گئے تھے، لیکن ناہید بیگم نے کہا، ہاں میں چلوں گی تم لوگوں کے ساتھ، کوئی جائے نہ جائے، چلو میرے بچوں، مجھے لے چلو، میں ان تمام باتوں کو دل سے تسلیم کرتی ہوں۔ ہم نے بہت منع کیا، لیکن ناہید بیگم تیار ہو گئیں۔ ثریا باجی نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ 2 گاڑیاں رات کے اس پہر غازی عبداللہ شاہ کے مزار کی جانب کلفٹن چل پڑیں۔ غازی صاحب کا مزار لاکھوں کرامتوں کا حامل ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک گداگر اور ضرورت مند ان کے قدموں میں بچھے رہتے ہیں۔ اس وقت ماحول بھی کچھ سنسان تھا۔ نیچے کا گیٹ بند پڑا ہوا تھا۔ گیٹ کے آس پاس بھی بہت سے فقیر موجود تھے۔ پہلے ہم نے وہاں دیکھا اور اس کے بعد انتظار کرتے رہے۔ پھر صبح کو جب گیٹ کھل گیا اور تھوڑا سا اجالا ہو گیا تو ہم سیڑھیوں سے اوپر جانے لگے۔ مزار شریف کے اندرونی حصے کے باہر بنے ہوئے بڑے سے صحن میں کئی فقیر چادریں اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ ناہید بیگم دیوانہ وار ان میں سے ایک ایک کے چہرے کی چادر کھولتی رہیں اور پھر اس وقت ہم سب ششدر رہ گئے جب سوتی ہوئی ایک میلے کچیلے لباس میں ملبوس فقیر عورت کا چہرہ کھولا گیا۔ یہ ماجھی ہی تھی۔ بال گرد سے اٹے ہوئے تھے، چہرے پر نہ جانے کیسے کیسے نشانات بنے ہوئے تھے، لیکن لاکھوں میں پہچانا جا سکتا تھا اسے۔ ناہید بیگم پر غشی داری ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ماجھی کو اٹھایا۔ اس نے میری صورت دیکھی اور اس طرح ہاتھ بڑھایا جیسے مجھے پکڑ لینا چاہتی ہو۔ میں نے بغیر کسی تکلف کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیا تھا۔ پھر ماجھی نے قرب و جوار کے ماحول کو دیکھا اور ناہید بیگم آواز نکالے بغیر اس سے لپٹ گئیں۔ وہ بری طرح سسک رہی تھیں۔ نظام احمد صاحب نے کہا، اس وقت رش نہیں ہے، تماشا بن جائیں گے ہم لوگ، جلدی سے نکل چلو۔ پھر اس کے بعد کی کہانی روایتی نوعیت کی حامل ہے۔ ظاہر ہے اس کہانی کا انجام خوشگوار ہی تھا۔ ماجھی ثریا بیگم کے گھر آ گئی۔ مجھ سے ملاقات کے بعد اس کی ذہنی کیفیت درست ہو گئی تھی۔ ناہید بیگم اس پر دیوانہ وار نثار ہو رہی تھیں۔ میں مسرتوں کے جھولوں میں جھول رہا تھا۔ مسائل کچھ نہ تھے اور اس کہانی کا خاتمہ خوشگوار ہی ہونا تھا۔ یعنی اب اس وقت ماجھی بیگم میری منکوحہ ہیں، میرے گھر اور میری زندگی کی مالک۔ ڈیفنس والی کوٹھی میں حنا بیگم بھی نصرت کی بیگم بن کر آ چکی ہیں۔ نوید صاحب کو نازیہ مل گئی ہیں۔ باقی تمام لوگ بھی خیریت سے ہیں۔ میرے دونوں بھائی غفران اور فرقان کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ حویلی کا معاملہ تو خیر پہلے طے ہو گیا تھا۔ بہرحال ان کی زندگی کا اب وہ انداز تو نہیں ہے، لیکن زندگی گزار رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے نفرت کے وہی آثار نظر آتے ہیں۔ اس گھر میں صرف عظمیٰ بھابھی ہیں جو میرے لیے ایک بہن کی مانند ہیں، اور اسی ایک کردار نے اس گھر کی عزت کو سنبھالا ہوا ہے۔ اعتماد علی بھائی بھی بہاولپور میں عیش و آرام سے رہ رہے ہیں۔ باقی اور کیا کہوں اس بارے میں؟ لندن سے واپسی کا یہ پورا کھیل میرے لیے ذرا طویل لیکن خوشگوار نتائج کا حامل رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ ہر مشکل میں گرفتار شخص کو اللہ تعالیٰ سکون کی وہی زندگی نصیب کرے جو مجھے حاصل ہو چکی ہے۔ آمین۔ خدا حافظ۔